ابتدائی دور ہے مکے کا، اور میرے نبی توحید کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں میں لگا رہے ہیں، حرم میں جا کے لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کے لگا رہے ہیں، اور لوگ آپ کے مخالف ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک دن قریش نے کہا یار اکٹھے ہو کر نبی پاک کے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان کو کہتے ہیں سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو، کیا یہ لڑائی لگی ہوئی ہے، گھر گھر میں جنگ ہو گئی ہے، ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہے، حکومت چاہتے ہیں، سردار ماننے کے لیے تیار ہے، شادی چاہتے ہیں، عرب کی جس خاتون سے کہیں شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، چاہتے کیا ہیں، اپنی بات تو بیان کریں نا، جو مطالبہ رکھیں گے ہم سارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں اگر ہمارے ان مطالبات کو نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چچا بھی آخر انسان تھے، کہنے لگے بھتیجے کچھ رحم کرو اپنی جان پہ اور کچھ میرے اوپر بھی رحم کرو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں پوری قوم سے ٹکر نہیں لے سکتا، تھوڑی نرمی کرو، بہت بڑی آفر لے کر آئے ہیں، قوم والے بہت بڑی آفر لے کر آئے ہیں، یہ کسی کو سردار نہیں مانتے لیکن آپ کو متفق کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کو جو آپ چاہیں وہاں سے شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو دھمکی بڑی دے کر گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا نا کہ اب چچا بھی تھوڑا کمزور ہوا ہے تو استقامت والے نبی نے کیا کہا سنیے، آپ نے فرمایا لو وضعوا الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اے چچا جان یہ دنیا کی مال و دولت کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کا سونا چاندی لا کر میرے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ مکے کی سرداری دینے کی باتیں کر رہے ہیں، اے میرے چچا دو ٹوک موقف میرا بھی سن لیجئے، ان کے بس میں اگر ہو اور یہ سورج کو اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، یعنی پوری کائنات کی حکومت میری مٹھی کے اندر دے دیں، میں چاہوں تو سورج طلوع ہو، میں چاہوں تو چاند چمکے، ورنہ میرے بغیر کوئی بھی نہ ہو سکے، نہ سورج طلوع ہو نہ چاند چمکے، اگر یہ ملکوت کی بادشاہت بھی میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دیں اور مجھے کہیں توحید کے ترانے چھوڑ دے، مجھے کہیں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا چھوڑ دے، اے میرے چچا میرا دو ٹوک موقف یہ ہے، میں ساری کائنات کی حکومت کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دوں گا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے استقامت والا نبی، سب کو صلی اللہ۔ دنیا کی لالچ، دنیا کا عہدہ یا دنیا کا مال دکھا کر دعوت توحید مجھ سے چھڑوانا چاہتے ہیں، یہ بات بھول جائیں اور کبھی نہیں ہو سکتی۔ شیخ سعدی شیرازی نے جب یہ منظر دیکھا تو تڑپ کر کہنے لگے موحد چ در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ز کس بری نست و بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی نے کہا اوے لوگوں سنو، کائنات والو، جس کے دل میں عقیدہ توحید آ جائے، جو موحد کہلائے، جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، اس کے قدموں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دلانے کے لیے، یا اس کے سر پہ تلوار رکھ دو خوف دلانے کے لیے، امید و حراست نباشت ز کس،
اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا۔ کیوں؟ بری نست و بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد لالچ پر نہیں رکھی گئی، اسلحے کی طاقت پہ نہیں رکھی گئی، مومن کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ مومن کہتا ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بولو۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام ہے دیس تیرا تو مصطفی ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر توحید کا ترانہ ہے اور کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا ہے تو تیرا نبی تو اتنی شان والا ہے، حکومتوں کو ٹھکرا رہا ہے، مال و زر کو ٹھکرا رہا ہے، تو بھی نبی کا سچا امتی بن، لالچ چھوڑ، نعرہ تکبیر بلند کر، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ یہ ہے استقامت کے بعد۔ ایک اور مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، چھوٹی سی ایک اور مثال عرض کروں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے صرف نبوت کا تاج نہیں سجایا بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی سجایا ہے۔ سارے بولو بے شک، زور سے بولو۔ آپ صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے بھی اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں، خاتم النبیین ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بے ایمان کھڑا ہوا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس بے ایمان نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن پہلے اپنا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آیا اور مدینہ کے باہر ہی خود رک کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے باقی ساتھی مدینہ میں آئے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات چیت ہوئی اور کہنے لگے ہمارا سردار مسیلمہ تو باہر ہی کھڑا ہے، وہ چاہتا ہے آپ وہاں جا کے اس کے ساتھ بات کریں، میرے نبی کی رحمت کی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا چلو وہ نہیں آتا تو میں اس کے پاس جا کر اللہ کے دین کی بات پہنچا دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، جہاں مسیلمہ تھا وہاں اللہ کے پاک نبی تشریف لے گئے، ساری بات اس کو سمجھائی اور بتایا میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں، میں کوئی دنیا کا وڈیرا اور سردار نہیں، بلکہ میں تو اللہ کی وحی سے بولنے والا اللہ کا سچا نبی ہوں۔ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک جبریل نہ بولے، اور جبریل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے۔ میں تو اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ محمد اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کی وحی سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے تو میرے ساتھ کیا بات چیت کرتا ہے، کیا ڈیل کرتا ہے؟ ڈیلنگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی کاروبار ہو، ڈیلنگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں بندہ خود کسی عہدے کی طرف آئے۔ ہمارے الیکشن کے دنوں میں بڑی ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے، فلانے کے ساتھ ڈیل ہو گئی، یہ خود جو کچھ بننا چاہتا ہو، ڈیلنگ تو وہاں ہوتی ہے۔ میں خود نہیں بنا، میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ مسلمہ ساری بات سننے کے بعد کہنے لگا اچھا دو باتوں میں سے ایک بات میری مان لو۔ مسلمہ نے کہا ذرا توجہ سے سننا۔ پہلی بات، مسلمہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، شہروں کے نبی آپ بن جائیں، دیہاتوں کا نبی مجھے بنا دیں، یا دوسری بات یہ کر لیں آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیں زندگی میں چلو آپ ہی نبی صحیح، میں آپ کا امتی بن کر رہوں گا، لیکن آپ اعلان کریں میرے بعد مسلمہ نبی ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات سنی، حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی خشک ٹہنی کا ٹکڑا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا تنکا اس کے سے توڑا اور توڑ کر کہنے لگے، ارے نادان، میں تو اخلاق کی وجہ سے تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو سمجھ رہا ہے میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح کوئی ڈیل کر رہا ہوں؟ سن کان کھول کے، میرا کلمہ پڑھے گا، میرا امتی بنے گا، ہدایت پائے گا۔ رہی بات نبوت کی، تو نبوت پوری مانگتا ہے، میں یہ کھجور کی ایک چھلکا بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دو ٹوک موقف ہے، وہ جیسے قریش کو بتایا تھا سورج چاند لے کر آؤ، دعوت توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں دو ٹوک انداز میں مسلمہ کو بتایا، تو نبوت مانگتا ہے، تو کہتا ہے پوری نبوت مجھے دے دو۔ نبوت میں نے نہیں دینی، یہ رب نے دینی ہے، اور رب نے مجھے نبی بنایا ہے اور آخری نبی بنایا ہے، تو نبوت مانگتا ہے، میں نبوت کا اتنا چھلکا بھی دینے کے لیے تجھے تیار نہیں۔ نبوت اللہ نے مجھے دی ہے، اور اب میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، سارے بولو کوئی نبی۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں، آخر میں وقت پورا ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جب بھی ختم نبوت کی بات آئے یا عقیدہ توحید کی بات آئے، جھوم کر، وجد میں، جوش میں، بوڑھے بوڑھے آدمی میں جذبے کے ساتھ کہا کرو، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، دنیا کو سنانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ زندہ باد بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہ اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک ہے، نہ محمد کی ختم نبوت پہ کوئی آج آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، استقامت والا نبی استقامت کا درس دے کر گیا ہے، ساری کائنات والے مجبور کرے اور کہے جبین اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا لو، ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے پھیلا لو، اے محمد کے امتیوں گردن کٹوا لینا، جبین اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکانا۔ اور اگر کوئی غدار ختم نبوت آئے اور کہے کسی کانے کو یا کسی بھینگے کو یا کسی فلاں کو نبی مان لو، جان قربان کر دینا، محمد کے بعد کسی کو نبی کبھی نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا